بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب علوم کے اسٹوڈنٹس، آپ کا لیکچر نمبر 18 مناقب عمر بن عبدالعزیز اور صفحہ نمبر ہے 3. اس کا آغاز ہو رہا ہے. میں تحریر پڑھ رہا ہوں مولانا شبلی نعمانی کی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی. یعنی سلیمان بن عبد الملک کا جو بیٹا ابن سلیمان، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو حکمران تھے اموی، اور جنہوں نے ان کو اور جو ہے وہ وصیت کی تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، ان کا بیٹا اس سے بڑی یہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے. وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں. جب سارے خاندان کی جاگیروں کی واپسی کا فیصلہ ہوا تو اس کی جاگیر کی واپسی کا بھی فیصلہ ہوا جو سلیمان بن عبد الملک کے وسیلے سے اسے مل چکی تھی. تو اس نے استفسار کیا، وہ اپنی زمین کے ملکیتی کاغذات لے کر آیا اور اس نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے استفسار کیا، شکایت کی بلکہ کہ بھئی آپ میری زمین کیوں چھینتے ہیں، یہ میرا حق ہے، مجھے میرے پاس رہنے تھے. فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ یہ زمین پہلے کس کے پاس تھی. بولے کہ حجاج کے پاس. اس نے بتایا کہ حجاج بن یوسف کے پاس. حجاج بن یوسف جو عراق کے گورنر رہے برسوں تک، اور کئی حوالوں سے ان کی شخصیت متنازع بنی اور کئی حوالے اچھے بھی ان کی شخصیت کے. قرآن پاک پہ اعراب لگانا اور سندھ پر حملہ آور ہو کر جو ہے وہ راجہ داہر کے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن خانہ کعبہ پہ بمباری کرنا اور اس دور کے بڑے جید علماء اور بڑے نامور جو متدی قسم کے اور دیندار قسم کے لوگ تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، وہ ظلم و ستم کون بھول سکتا ہے اس کی وہ کہتے ہیں جی حجاج بن یوسف کے پاس تھے. فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تو پھر تو حجاج بن یوسف کے آگے جو اولاد ہے اس کے مرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ زمین منتقل ہونی چاہیے تھی. پھر تمہیں کس طرح سے مل گئی، تم کیسے حقدار بن گئے؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے. ابن سلیمان رونے لگے. ابن سلیمان نے یہ بات تسلیم کر لی کہ دراصل یہ جو زمین ہے یہ عام لوگوں کی تھی اور حجاج بن یوسف نے قبضہ کیا تھا، اور پھر میرے والد محترم نے اس سے چھین لی اور پھر مجھے مل گئی. تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو اب تو پھر بات واضح ہوگی کہ یہ عام لوگوں کی تھی، تو پھر عام لوگوں کو ہی ملے. جب زمین کو چھینتے ہوئے ابن سلیمان کو لگا کہ اب یہ زمین، یہ جاگیر جو ہے یہ جاتی رہے گی ہاتھ سے، تو وہ رونے لگا کیونکہ اسے لگ رہا تھا میں عرش سے فرش پہ آ رہا ہوں، حالات خراب ہو جائیں گے، جاگیر نہیں رہے گی. مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اپنے ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں. مزاحم کی مزاحمت جاری ہے. وہ بار بار جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ باز رکھنے کی کاوشیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ابن سلیمان کے ساتھ جس کے باپ نے آپ کو خلیفہ منتخب وصیت کی خلیفہ منتخب کر، آپ کے سالے کا بیٹا، اور آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں جب اپنی اولاد کے ساتھ میں اپنی جاگیر واپس کر رہا ہوں، یعنی وہ جاگیر جو 40,000 درہم دینار سالانہ کی کمائی ہے جس سے وہ ساری واپس کی، جب 400 دینار کی چھوٹی سی جو اپنی ذاتی ملکیت تھی اسی کو برقرار رکھا، تو پھر میں جب سب کے ساتھ یکساں سلوک کر رہا ہوں، جب فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ کرنا ہے، انصاف کے ساتھ کرنا ہے، مساوات ہے تو سب کے ساتھ یکساں کرنا ہے. جب میں اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کو بھی بیٹا سمجھتا ہوں، بیٹے کے برابر، تو پھر میں
اس کو کیوں قیامت والے دن روز محشر جو ہے اس کو کیوں یہ حساب دینا پڑے؟ میں یہ ظلم جو جبر اور استحصال کے ذریعے جو زمین جاگیر و غصب کی ہوئی تھی اس کے باپ نے، وہ واپس کر رہا ہوں۔ مزاحم کو یہ کہہ کے جواب دیا۔ اگلا جو پیراگراف ہے یہ بڑا اہم ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا اتصال کر دیا تھا، یعنی برباد کر دیا تھا، جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں جی کہ بنو امیہ کے دور حکومت میں ان کے جو اعمال ہیں، جو انہوں نے کام کیے، اس کی جو تفصیل ہے اس میں سب سے جو ان کا برا کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کو، حق گوئی کو، آزادی اظہار کو ختم کر دیا، مکمل جڑ سے ختم کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا، تباہی کر دی، سچ بولنے پہ پابندی لگا دی، خلیفہ وقت کے سامنے سر اٹھانے پہ، زبان کھولنے پہ تعزیریں، جرمانے، سزائیں، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ خلیفہ وقت تو بڑی بات تھے، جو گورنر مقرر کیے ہوئے تھے، اگر ان کے خلاف بھی کسی نے بات کی، مثلا ایک جگہ پہ گورنر جو ہیں عراق میں، کوفہ میں شاید، وہ خطبہ دے رہے ہیں، دیر کی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، احتجاج کیا گیا ہے، کچھ کنکر مار دیے گئے ہیں، اسی وقت 20 لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہے اور سنا کرے کوئی بات کرنے، جو بہادر شاہ ظفر نے بھی کہا، یہ غالب نے کہا تھا، بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے، تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ عبد الملک بن مروان، اس نے، حالانکہ وہ بہت اچھا، پہلے وہ بنو امیہ کی غلط کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کرتا تھا اور بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، بڑا فقیہ تھا، بڑا اچھا انسان تھا، لیکن جیسے ہی تخت ملا تکبر اور غرور اس میں بھی آ گیا، اور اس نے اپنے اسلاف کے طور طریقوں کو اپنا لیا، اور اس نے کہا کہ کوئی میری بات کو پہ انگلی نہ اٹھائے، میرے حکم عدولی کرنے کی کوشش نہ کرے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جو میں کہہ دوں بس حرف آخر ہے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کوثر نے کہ حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے، تو وہ سلسلہ چل رہا تھا، آمریت، ملوکیت، فسطائیت۔ بادشاہت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عوام کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عرب بڑے غیور لوگ تھے، اور بہترین جہاد بھی وہ جانتے تھے کہ بہترین جہاد کیا ہے، جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔ پروفیسر آصف حسین کوکب نے کہا تھا، زبان پہ مہر لگتی ہے تو لہجہ بول اٹھتا ہے، خاموشی حد سے بڑھ جائے تو صحرا بول اٹھتا ہے۔ اور جو فیض نے کہا ہے کہ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زبان پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں۔ تو لوگوں نے اتنی پابندیوں کے باوجود بھی، اتنی سختیوں کے باوجود بھی، حق بات کہنے والوں نے کوشش کی، وہ کہتے رہے۔ عام لوگ، بہت سارے لوگ چپ کر گئے، مسلط پسندی سے کام لے، لیکن
کچھ لوگوں نے اس دور میں بھی آواز حق کو بلند رکھا. عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا. بدعت اسلام میں کسی انوکھی نئی بات کو داخل کرنا، بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا ہے. خبردار نرالی بات سے بچو. ہر نرالی بات جو ہے وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی. حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جو خلفائے بنو امیہ نے جس روایت کو جنم دیا ہوا تھا کہ خلفائے راشدین کے بعد کہ ہمارے دربار میں کوئی بات نہیں آپ کر سکتے، ہماری حکم عدولی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سزا کے سزاوار ہیں، آپ کو سزا ضرور ملے گی. وہ کہاں عدل فاروقی اور کہ مال غنیمت کی چادر اس سے لباس بنایا، اور جب خطبے کے لیے اٹھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، سنیں گے نہیں، پہلے آپ اس بات کا حساب دیں کہ آپ نے مال غنیمت کی ایک چادر سے کس طرح سے اپنا اتنا یہ لمبا کرتا بنا لیا. بڑے لمبے چوڑے جوان آدمی تھے عمر تو بیٹے کی گواہی دلانی پڑی کہ بیٹے نے جو ہے وہ اپنی چادر دیا تھی. لیکن بنو امیہ کے حکمران جو ہیں وہ ایک اور راستے پہ چلنے کے لیے تھے، بادشاہت کے راستے پہ. دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں، ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں. انہوں نے بڑے پاک باز متقی دیندار لوگوں کو، دو لوگوں کو خود مقرر کیا، منکر نکیر بنا لیا گویا کہ بھئی مجھ سے اگر غلطی ہو جائے تو مجھے فوراً روک دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اپنے جو پہلے لوگ تھے جو حکمران تھے انہی کے نقش قدم پر چلنے کے اور غلط کام کر بیٹھوں، غلط حکم دے بیٹھوں تو مجھے آپ نے روک دینا ہے، ٹوک دینا ہے. ان کی اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی، لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے. یہ انہوں نے جو حوصلہ دیا تھا لوگوں کو، اس سے بہت فرق پڑ گیا، اور لوگ جو ہیں اب ان کی باتوں پہ روک ٹوک بھی کرتے تھے، اور جہاں پہ لگتا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز غلط کر رہے ہیں تو وہ ان سے بحث بھی کرتے تھے، اور ان کے جو کام ہیں ان پر نکتہ چینی کا بھی جو ہے وہ پورا حق ادا کرتے تھے. تو یہ آج کا پیراگراف تھا.